رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑا ہے تو کیا کسی وجہ سے شرعی وجہ شرعی عذر بھی چھوڑ دیا، پھر احساس ہوا کہ میں اس روزے کو دوبارہ رکھوں، فرمایا اگر وہ پوری زندگی بھی قضا کرتا ہے روزے کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس کو روزے کا ملنا تھا رمضان کا۔ پوری زندگی رکھتا ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تھوڑی تھوڑی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزے چھوڑ دیتے۔ یہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، بس صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کتنا کرم کیا، اب سوچئے کتنے ایسے ہمارے بھائی جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس رمضان میں، پچھلا جو رمضان گزرا ہمارے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں میں سے اقارب میں سے دوست ہوں گے، ایسے دوست ہوں گے جن کے بغیر آپ لمحہ گزارنا بھی دشوار لگتا ہوگا۔ اب سال گزر گیا ہے، آپ کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، مگر وہ اس دنیا سے چلے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، پھر رمضان آ گیا، پھر قریب ہے، دروازے پر موجود ہے رمضان، کتنے دن رہ گئے۔ اب اس رمضان کے اندر جب اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم نیک عمل کر کے اس کے اچھے بندے بن جائیں، اس کا قرب حاصل کریں، تو ان روزوں کا خاص اہتمام کیجیے۔ ہر بالغ پر، یاد رکھیے گا، مرد ہو عورت ہو، بالغ آج کل ویسے بھی کیمیکل کا دور ہے، بروبر جلدی ہو رہی ہے، ہمیں خوراکی ایسی کھلائی جا رہی ہے، جتنا بھی دیکھتے ہیں بروبر جلدی ہو رہی ہے۔ کتنی عمر میں 12 سال کا بچہ بالغ ہو جائے۔ ہر بالغ پر روزہ فرض ہے، ہر بالغ پر روزہ فرض ہے، مرد ہو عورت ہو، بشرطے کہ مسلمان ہے تو اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھا گناہگار ہیں، پوچھا جائے گا۔ ہمارے یہاں گھروں میں والدین اپنے اولادوں کو کہتے ہیں بچہ کالج جا رہا ہے، ہاں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت، ابھی بہت عمر پڑی ہے، کیا مولوی بن رہا ہے، کیا مولوی بن رہا ہے، روزہ رکھنے کی تو مولویوں کا کام ہے، تو روزہ کر لو۔ نہیں بیٹا، ابھی تمہیں کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے بیٹا، وہاں پہ تجھے پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، تو کیوں کر رہا ہے؟ ماں باپ خود بھی روزہ رکھنے دینا، اس کا گناہ کس کے سر پہ جائے؟ انہیں ماں باپ جو منع کر رہے ہیں۔ ہر بالغ پر روزہ فرض ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، فرمایا۔ اور رب نے فرمایا جو روزہ ہے وہ میرے لیے ہے، رب نے اپنی طرف نسبت دی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات تاکہ سمجھ آ جائے، محمود اور ایاز، سلطان محمود غزنوی، ان کا ایک ایاز وزیر تھا۔ لوگوں نے کہا محمود سے، محمود یہ جو ایاز ہے بڑا نوٹنکی ہے، ڈرامہ کرتا ہے، تو اس سے محبت کا یہ ڈرامہ رچاتا ہے، اس کو یہ صرف اور صرف تیرے مال کی خاطر ہے تیرے ساتھ، اگر اس کو مال ملتی ہے نا دیکھنا ایک ہی جھٹکے میں تمہیں بھول جائے گا۔ اچھا، اب محمود نے کیا کیا، اعلان کرا دیا اپنی بادشاہ نے، بھئی آج کا دن صبح سے لے کر شام تک، فار ایگزامپل 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک، جس کو میرے محل میں سے جو کچھ چاہیے لے جائے۔ اب جو کہنے والے تھے، کسی نے کیا اٹھایا بھاگ لیا، کسی نے کیا اٹھایا، کسی نے قالین، کسی نے کیا، سب کچھ ہر کوئی اپنی مرضی کا لے کے جا رہا ہے۔ اب بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ ایاز کونے کے اندر بیٹھا ہوا، انہوں نے کہا کہ اسی کے لیے تو محفل سجائیے گا کہ اس کا پتہ چلے کہ کیسا ہے یہ،
کہ لالچی ہے یا نہیں ہے. سارا دن یہی چلتا رہا, لوگ لے کے جا رہے ہیں, ایاز بیٹھا ہوا. عصر کے وقت میں محمود نے بلایا, ایاز کو ادھر آؤ. کیا تم نے اعلان نہیں سنا؟ کہا حضور کیا اعلان ہوا ہے؟ صبح سے اعلان یہ ہوا ہے جس کو جو کچھ چاہیے وہ لے کے جا سکتا ہے. اچھا حضور, اچھا ایک دفعہ پھر فرمائیں کہ جو کچھ بھی چاہیے کہ آپ دے دیں. آگے بھی ایاز تھا, عام شخص نہیں تھا. ہاں بالکل ایاز مل جائے گا. کہ نہیں حضور معذرت چاہتا ہوں, اگر آپ ناراض نہ ہو, جو کچھ مجھے چاہیے کہ آپ دے دیں. اب محمود کو تھوڑا سا غصہ آیا. کہا بھائی کیسے تجھے بتاؤں, تو کچھ کوڑوں مت ہے کیا, سمجھ نہیں آتی. کہہ رہا ہوں میں بادشاہ ہو کر کہہ رہا ہوں جو چاہیے لے جاؤ. ایک تو وہ پھر کہتا ہے بادشاہ سلام, معذرت اگر میں پناہ پاؤں آپ سے, جو کچھ بھی چاہیے مجھے ملے گا. تیسری دفعہ نے کہا ہاں ایاز ملے گا. اب ایاز اٹھا, کھا کر بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. کہا بادشاہ مجھے تیرے مال سے غرض نہیں ہے, پر تو مجھے مل جا بس. جیسے ہی ایاز نے کندھے پر ہاتھ رکھا, بادشاہ نے حکم دے دیا بھی رک جاؤ سب کے سب, جہاں پہ رکھا رک جائے. لوگ حیران کیا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ایاز نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے کہ بادشاہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگے گا تجھے ملے گا. اب میں نے اس نے کندھے میرے پر ہاتھ رکھا ہے, اب میں اس کا ہو گیا ہوں, جو میرا مال ہے وہ بھی اسی کا ہو گیا. اب کوئی ادھر سے کچھ لے کے نہیں جا سکتا. معزز سامعین, بغیر تمثیل کے, بغیر مثال کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور نہ ہی روزے کی جزا ہو. یعنی تم روزہ رکھو میرے لیے, میں روزے کی جزا ہوں, رب جس کا ہو جائے. پھر فرمایا ہاتھ تمہارے ہوں گے قوت میری ہوگی, آنکھیں تمہاری ہوں گی قوت میری ہوگی, زبان تمہاری ہوگی قوت میری ہوگی. صرف تمہاری زبان ہلے گی تمہارے کام ہو جائے گا. اگر اس لیے سے اگر ہم نے روزے رکھے, رب تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم اس کے ہو جائیں. فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقوی اختیار ہو, تمہیں میرا قرب مل جائے. اسی لیے تو روزے فرض کیے ہیں. جب قرب مل گیا, رب ہو گیا اپنا, پھر دنیا میں کس چیز کا ڈر رہے گا انسان. اسی لیے کوشش کریں اپنے بچوں کو اور خود بغیر کسی ایسے, یہ جو رمضان آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ دوبارہ رمضان دے رہا ہے. اگر اس رمضان میں بھی اگر ہم اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکیں, کیا خبر یہ جو شعبان کی 15 گزری ہے, کیا خبر کس کا پتہ کاٹ دیا گیا ہے اس رمضان اس رات میں. شعبان کی جو شب برات جس وقت ہے اس کے اندر فیصلے ہو چکے ہیں. کون اس سال میں زندہ رہے گا, کون نہیں رہے گا, کیا خبر. ہم بھی ان میں شامل ہوں جو اگلے سال رمضان نہ دیکھ سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں روزے رکھ کر اللہ کا قرب حاصل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والا بنائے.